اگر آپ پہلے سے پریشان ہیں تو اس ویڈیو کو مت دیکھیے، یہ آپ کو مزید پریشان کرے گی۔ پہلے میں نے ایک جگہ سے سنا اور پھر اس کو چیک بھی کیا، تحقیق بھی کی کہ کیا وہ بات سچ ہے کہ نہیں، بیکاز کہ مجھے اپنے کانوں پر خود یقین نہیں آیا تھا۔ اور جو بات سچ تھی وہ یہ تھی کہ ایک عورت نے، جو لڑکی نے، اپنے ہسبینڈ کو اس لیے چھوڑا کہ وہ بہت زیادہ اچھا تھا، بہت ہی زیادہ اچھا تھا بقول اس کے۔ اگر اچھا ہونا اتنی بری بات ہے تو پھر نہ ہی میری کسی ویڈیو کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی اپنے آپ کو سمجھنے کی جو میں بات کرتا ہوں اس کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ اچھا ہونا تو کوئی اتنی اچھی بات نہیں رہی۔ طویل عرصے سے میں ایک بات سوچتا بھی رہا، آبزرو بھی کرتا رہا اور مانتا بھی رہا، یقین بھی کرتا رہا کہ جو الفاظ تعریف کے بولے جاتے ہیں کہ یار تم فلانی چیز کے لیے بہت بہترین ہو، اتنے بہترین ہو کہ یقین نہیں آتا کہ تم اتنے بہترین ہو، حیران کن طور پہ تم بہترین ہو، تو یہ ایک کمپلیمنٹ ہے، یہ ایک تعریف ہے۔ لیکن کیا انسان کی پرسیپشن ٹورڈز سم تھنگ اس حد تک خراب بھی ہو سکتی ہے، یا یہ کہیں پر لینگویج کی وجہ سے کوئی باؤنڈریز کریٹ ہو گئی ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے الفاظوں کے اتار چڑھاؤ کو اور ان کے ڈبل معنوں؟ انگریزی میں کہا جاتا ہے یو آر ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، یعنی کہ تم بہت بہترین انسان ہو کہ یقین نہیں آتا، حیران کن طور پر بہترین۔ ظاہر ہے جیسے میں نے سمجھا ویسے ہی آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا، لیکن کچھ باتیں اس بات پر کر لینی بہتر ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں اچھے ہونے کے نقصانات کے بارے میں، کہ اچھے ہونے سے، سچ بولنے سے، پیار کرنے سے، بے لوث پیار کرنے سے، کسی کی مدد کرنے سے، ہمدرد ہونے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اسی وجہ سے کرتے ہیں نا کہ ہمیں ایک کمپلیمنٹ ملے کہ تم حیران کن طور پر بہترین ہو، لیکن اگر اس کمپلیمنٹ کے بھی 2 مطلب ہے یا 4 مطلب ہے تو پھر بچتا کیا ہے پیچھے؟ کوئی رشتہ دیکھ لیتے ہیں ایسا بہن بھائی کا، ماں باپ کا، بچوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ، کزنز کا آپس میں، کوئی اچھا کپل، میرڈ کپل دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ یار کیا بات ہے، حیران کن طور پہ تم لوگ کتنے اچھے ہو آپس میں، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ اب یا تو نیت آپ کی اچھی ہوتی ہے تو ان کو دعا لگ جاتی ہے، اور اگر نیت آپ کی خراب ہوتی ہے تو وہ حسد کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، وہ جیلسی کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، ان کو نظر لگ جاتی ہے اور ان پر بلائیں آ جاتی ہے صرف اچھا ہونے کے لیے۔ عورت نے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑا کیونکہ وہ بہت اچھا تھا، تو جو لاسٹ ٹیکسٹ تھا جو اس عورت نے اپنے ہسبینڈ کو بھیجا تھا اور چھوڑ دیا تھا وہ یہی تھا، یو آر ٹو گڈ ٹو بی ٹرو۔ جب میں نے مختلف ڈکشنریوں کو یا مختلف آرٹیکلز کو پڑھنا شروع کیا اس حوالے سے کہ اس سینٹنس میں کیا چھپا ہوا ہے، تو بہت ساری چیزیں سامنے ہیں۔ ایک ڈکشنری کہتی ہے سو گڈ ان اے وے دیٹ از ڈیفیکلٹ ٹو بلیو، یعنی کہ تم اتنے اچھے ہو کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ ایک ڈکشنری کہتی ہے سو گڈ دیٹ یو کین ناٹ بلیو دیٹ سچ اے سچویشن از پاسبل اور کین کنٹینیو، یعنی اتنا اچھا ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے ایسی صورتحال ممکن ہے یا جاری بھی رہ سکتی ہے۔ ایک ڈکشنری کہتی ہے if you say that something seems too good to be true, you are suspicious of it because it seems better than you had expected, and you think there might be something wrong with it that you have not noticed. یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی سچویشن صحیح ہونے کے لیے، درست ہونے کے لیے بہت اچھی ہے، تو آپ اس پر شک کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی توقع سے بہتر آپ کو معلوم ہوتی ہے، جو آپ کی پرسیپشن ہے ٹورڈز لائف، جو آپ نے سیکھا ہے اس سے بہتر آپ کو معلوم ہوتی ہے، اور آپ کو ایسا یقین ہو جانے لگتا ہے کہ اس سچویشن میں، اس انسان میں کوئی نہ کوئی غلط بات ایسی ضرور ہے جس کو آپ نے محسوس نہیں کیا، آپ نے نوٹ نہیں کیا، یعنی کہ آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالنا چاہتے ہیں ایسا کہ یہ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو نہ رہے، یعنی کہ حیران کن طور پر اچھا نہ ہو۔ کیوں؟ اگر ہم صرف اس چیز کا جائزہ لیں
کہ 3 ڈکشنریز کو جیسے میں نے اسٹڈی کیا، تینوں ہی اپنے میننگ میں اس میں سے کچھ غلط نکالنے میں تلی ہوئی ہیں، کچھ نہ کچھ ہڈن نکالنے کے لیے تلی ہوئی ہیں، کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے اس میں۔ یہاں پر دھوکہ دہی اور ڈس آنیسٹی اور ڈس لوائلٹی کی بو آ رہی ہے۔ ہمارے کاروبار میں جو بھی ہم کاروبار کرتے ہیں، اگر ہمیں بہت زیادہ منافع ہو رہا ہے، اگر ہمیں جو سوچا تھا ویسا منافع ہو رہا ہے، اس میں محنت بھی کم لگ رہی ہے، مارکیٹ ریٹ بھی وہ نہیں ہے، پھر بھی ہم سے کوئی چیز خرید رہا ہے یا ہم کوئی چیز خود خرید رہے ہیں جس میں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے، تو پھر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسی آفر ہے کہ یار یقین نہیں آتا کہ یہ ایسی آفر ہے۔ بالکل حیران کن بات ہے کہ ہمیں اس قسم کی آفر آ گئی، کچھ نہ کچھ غلط تو ہوگا۔ اسی طریقے سے جب ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی آفر سیل پہ لگی ہوتی ہے، جب ہم بازار جاتے ہیں تو ایسی آفر دیکھ کر ہم رک بھی جاتے ہیں، ہمارے منہ پہ پانی بھی آ جاتا ہے اور ہم لوگ لالچی بھی ہو جاتے ہیں ایک طرح سے، لیکن پھر خوف کھا جاتے ہیں، یار نہیں یہ فراڈ لگتا ہے، یہ فیک لگتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہو سکتا ہے۔ ممکنات میں سے ہی ہم اس کو نکال دیتے ہیں کہ یار یہ اتنا بہترین، اتنا حیران کن، نہیں 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 نہیں۔ سائیکالوجی ٹوڈے کہتا ہے جب رشتہ نیا شروع ہوتا ہے اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے، اس میں ایک پیار ہوتا ہے، اس میں ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، تو بہت ساری خامیاں ان 3 چیزوں کے پیچھے چھپ جاتی ہیں جو کہ ہم ڈیلی لائف میں دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور ہمیں وہ رشتہ بہت ہی پیارا، بہت ہی معصوم اور گڈ ٹو بی ٹرو لگتا ہے کہ یار ممکنات میں سے نہیں کہ یار ایسا رشتہ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ یہ 3 چیزیں ان خامیوں کو چھپا جاتی ہیں، سو ہمیں رشتہ ویسا لگتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ بالکل فلالیس چل رہا ہے، اگر کوئی رشتہ جس میں اختلاف ہی نہیں ہے، اگر کوئی رشتہ جس میں لڑائی نہیں ہے، اگر کوئی رشتہ جس میں کمپرومائز نہیں ہے، ٹو گڈ ٹو بی ٹرو ہے، تو وہ فیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ نو ون از پرفیکٹ، ہم صحیح کہتے ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان خامیاں لے کے پیدا ہوا ہے، خصلت لے کے پیدا ہوا ہے، انسان ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، پھر وہ اس کی معافی مانگتا ہے یا توبہ کرتا ہے یا اس پہ ضد لگا لیتا ہے، لیکن انسان غلطی کرتا ہے، انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اتنا نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو ہو جائے، یعنی کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ جب اس ٹاپک پر مزید نظر ثانی کی گئی تو اور کچھ بھی معلوم ہوا، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کا پارٹنر، آپ کا پیار، آپ کا لو، کوئی بھی جس بھی ریلیشن میں آپ جا رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ آپ نہیں جانتے اس شخص کو، وہ شخص آپ کو نہیں جانتا، دونوں دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے فلاز کو چھپا رہے ہوتے ہیں اور ایون اپنے لائکس ڈس لائکس کو چھپا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مرر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بٹ جب کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ آپ رشتہ بنانے لگے ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ قریب ہونے لگے اور بس آپ کی تعریف کرے، آپ کی خواہشات اس کی خواہشات بن جائیں، آپ کی وشز اس کی وشز بن جائیں، اور وہ سر توڑ کوشش کر لے اس رشتے کو سنبھالنے کی کہ وہ شخص برا نہیں ہے جو آپ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، جو رشتے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، وہ برا نہیں ہے، اس کی نیت بھی ٹھیک ہے، اس کے جو جسچرز ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور آپ بھی اس کو پسند کرتے ہیں، اس کے اندر ایک فیئر، چھوڑ دینے کا فیئر آ گیا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ نہ دے یا میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے یا پھر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انفیکٹ جو حرج ہے اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے پارٹنر اور ایسا پیار یا ایسا لو، اس میں جو ڈر ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہوتا ہے اور اوور ویلم ہو جاتا ہے۔ آپ جتنے مرضی پرفیکٹ ہے اس کے لیے، آپ جتنے مرضی اچھے ہیں اس کے لیے، وہ جب ڈر اس پیار کے اوپر اوور ویلم ہوتا ہے تو آنکھوں پر پٹی ڈال دیتا ہے، جذبات پر پٹی ڈال دیتا ہے، وہ شخص آپ کو آئیڈیلائز کر چکا ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی اچھے ہیں، ٹو گڈ ٹو بی ٹرو ہے، تو بس وہ آپ کو کسی طریقے سے چھپا لے دنیا سے اور صرف اپنے پاس رکھے۔ ظاہر ہے کوئی ایسا کر نہیں سکتا پریکٹیکل طور پر، تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈر بڑھتا جاتا ہے آپ کے پارٹنر میں، آپ کا پارٹنر دن بدن چڑچڑا ہوتا جاتا ہے، آپ پہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، اسی چکر میں کہ کہیں آپ اس کو چھوڑ نہ دیں۔ جب بہت زیادہ یہ والی فیلنگ اوور ویلم ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کنٹرول نہیں ہوتی ہے، تو وہ شخص جو آپ کی تعریف کرتا تھا پہلے
وہ بغیر کسی وجہ کے آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا، تکلیف میں جائے گا، مصیبت میں جائے گا، پریشانی میں جائے گا، لیکن چھوڑ جائے گا وہ آپ کو، اور آپ ہکا بکا رہ جائے گا کہ آخر آپ نے کیا کیا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ صرف اپنے ڈر کی وجہ سے سب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ آپ نہ چھوڑ دے اس سے پہلے کہ وہ آپ کی زندگی سے نکلے، یا پھر اس کو لگتا ہے کہ جیسے آپ اس کے ساتھ خوش رہی ہے تو آپ کی خوشی کے لیے آپ سے بغیر پوچھے وہ شخص ایسا قدم اٹھا لیتا ہے، اور ایسی ہزاروں ایگزامپلز بھری پڑی۔ اگر آپ کے آس پاس میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا انہیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو پلیز سمجھیے، رشتے مت توڑیے، رشتے مت برباد کیجیے بغیر کسی وجہ کے۔ شک ہوتا ہے صرف اپنے ڈر کی وجہ سے، پھر بھی وہ کر جاتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے بعد میں کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میرے فیصلے میرے ہی آگے آ گئے۔ اور کئی رشتوں میں گندگی جو پھیلتی ہے وہ صرف اس ڈر کی وجہ سے پھیلتی ہے، اور ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، یعنی کہ انہوں نے آپ کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہوتا ہے کہ آپ سے بہتر اور کوئی نہیں، تو وہ ڈر رشتے ختم کر دیتا ہے۔